श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो वीडियो बहुत कमाल की है। मतलब ये हम लोग आए सर अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं ना, कि हमारा शिकवा होता है खुदा से कि आपने ऐसे क्यों किया हमारे साथ, क्यों किया हमारे साथ, ये क्यों किया, वो क्यों किया। सो वीडियो का टाइटल वही है कि अब इसमें वैसे इंसानों का शिकवा होता था, अब है खुदा का शिकवा इंसानों के साथ। भाई तू भी थे एक्सप्लेन कर रही है, तेरे को आगे कहने लगा बता। तो भाई खुदा का, ऊपर वाले का क्या शिकवा है इंसानों के साथ, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद जी बताएंगे। भाई एक इमोशनल क्लिप होगी। वो खुदा का तो बस ये रहता है कि मेरे जितने भी बंदे हैं धरती पे, जितने भी क्रिएचर्स हैं, सारे के सारे उनकी नाफरमानी ना करें और जो भी बुक्स में लिखा है या जो भी वो चाहते हैं एक अच्छा इंसान बने, उसके अकॉर्डिंग ही रहें। तो बाकी इसको प्ले करते हैं। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, ये ला जब आता है पहले तो वो मुखातब की बात की नफी करने के लिए, ने इट इज लाइक दैट, ये नफी है। डॉक्टर आके नहीं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह, तुम्हारे ख्यालात गलत हैं, मैं क़यामत की कसम खाता हूं। तो फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, वक़ा यक़अ के क्या मानी है, और ये सूरत कौन सी? वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, वक़ा गिर जाना, पड़ जाना। ये सितारों के डूबने की जगह है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है जो हमने खाई है। उस वक्त का इंसान क्या समझता कि सितारे कहां जाते हैं, कहां गुरूब होते हैं, कहां गिरते हैं। आज हमें मालूम है। सूरह हामीम सजदा में जो कहा गया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, हम इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक़ व अनफुस में, यहां तक कि ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान हक है। आज हमें मालूम है खला में ब्लैक होल्स है, और ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों के पिचक जाने से पैदा हुए। और जब वो बड़े सितारे पिचकते हैं, जो खला पैदा होता है, वैक्यूम, उसमें बड़ी ताकत होती है। उसके पास से कोई सैयारा, कोई सितारा गुजर जाए उसे खींच लेता है कब्र के अंदर। ये ब्लैक होल्स का तस्वुर। इसीलिए अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के लिए क्या कहा? फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये बहुत बाइज़्ज़त कुरान है। फी किताबिम मकनून, एक छुपी हुई किताब में है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे छू ही नहीं सकते मगर इंतहाई पाक हस्तियां। इसके क्या मानी है? पहली बात तो हमें मालूम हो गई, मुराद फरिश्ते हैं। बेऐदी सफरतिन किरामिन बरारा, उसी की शरह हो रही है ना। इसी से एक फिक़ही मसला निकाला गया कि बगैर वुजू के हाथ ना लगाओ, लेकिन इसका असल मफहूम क्या है वो समझिए। कुरान की रूह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि तज़किया नफ्स न हो गया। अगर हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, हुब्बे शोहरत, अगर ये तमाम मोहब्बतें दिल से निकल ना जाए तो कुरान की रूह तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। मौलाना रूम ने कहा है, अगरचे जरा मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, माज़ कुरान मग़ज़हा बर्दाश्ते उस दफ़ा पेशे सगा अंदाज़ते, हमने कुरान से उसका मग़ज़ ले लिया है, जो एसेंस है वो खींच लिया है। हड्डी का गूदा जो है वो हमने निकाल लिया है। हड्डियां हमने फेंक दी हैं कुत्तों के सामने जो लड़ रहे हैं। इल्म कलाम का मसला है सिफात हक से जुदा या आयन ज़ात, कुरान मखलूक है या नहीं है, गैर मखलूक, और बड़े बड़े हो रहे हैं उसके ऊपर। ये कुत्ते लड़ रहे हैं इन हड्डियों के ऊपर। हमने उसमें से असल शय निकाल ली। वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, ये है असल शय। माज़ कुरान मग़ज़हा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाख्ते।
تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا۔ لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال، لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی۔ اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ، سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا۔ ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا، مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے۔ آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں، دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے۔ جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا، سرکاری ملازم تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے۔ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ مکالمات فلاطوں، گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے۔ تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے۔ یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی ثنا بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا۔
ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کی۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہیں۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ بالکل، ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے، لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یابہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ تاریخ کے اندر آیا، تاریخ میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو کی خدا کا انسان سے شکوہ۔ انہوں نے سٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک ویڈیو میں صرف اور صرف قرآن کی امپورٹنس ہی بتائی ہے کہ کیا امپورٹنس ہے قرآن کی، کیا لکھا گیا ہے، تمہارے انت کا ٹائم بھی اس میں لکھا گیا ہے، بس جسٹ اسے دھیان سے پڑھنے کی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور شکوہ نے وہی کہا ہے کہ شکوہ تو وہی ہے کہ انسان، مجھے وہ والی بات بہت کمال کی لگی جنہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ عمرہ کرتے ہیں بٹ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ کون سا پیسہ ہوتا ہے، حق کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، مطلب کچھ حرام کے پیسے سے، تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ مطلب یہ بات سچ بھی ہو گیا نا، کیونکہ یہاں سے وہ کر کے جائیں گے، بہت لوگ ہیں نا کہ جو اتنے امیر ہیں لیکن حق کا پیسہ نہیں ہوگا، یا پھر آپ بیاج کا پیسہ اکٹھا کر کے سارا کا سارا، تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس چیز کی
वो नहीं थी, कबूल नहीं होती। और आज के लोग भाई ऊपर वाले से मांगते हैं, खुदा से मांगते हैं, लेकिन खुदा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है उनकी। और रीज़न एक ही है कि इंसान ही भाई इतना ज़्यादा वो हो गया, हाँ लोगों के दिल सच्चे नहीं भाई। आजकल आप सभी को पता है हर एक बंदा मतलब के लिए ही है। तो बाकी तो ये थी वीडियो, और होप सबको पसंद आई डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो। और बस हम तो यही चाहते हैं कि आप भी ऐसे ना बने, बस ये है कि उनकी फरमानी करते रहें ऊपर वाले की, और हर वक्त उनको याद करते रहें अपनी खुशी और दुख में भी। सो बाकी तो फिलहाल वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।